آپ کا تو انداز ہی یونیک ہے. اور فارسی عربی کہ آپ سعودی عرب بھی گئے ہیں, ہالینڈ, یورپ میں گئے ہیں, انگلینڈ, کئی ملکوں میں آپ نے سفر کیا اس حوالے سے, تو وہاں پر آپ کی محفلوں کو اور آپ کے نعتیہ کلام کو کیسے سراہا جاتا ہے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ اب تو یہ ڈیجیٹل دور ہے, تو بہت ساری چیزیں اب زیادہ ہو گئے. جب زیادہ نہیں تھا تو تب ایک ہی کوئی ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے سے لوگ دیکھ لیتے تھے ہمیں. جی. تو جب وہ سنتے تھے, اب دیکھیں اس میں بھی تو ہم ہی ہوتے ہیں نا. ہاں جی. تو جو بندہ شوق سے اور عشق سے سنتا ہے تو اس کے اندر اثر ہوتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ کاش ہم یا وہاں چلے جائیں جہاں یہ ہیں, یا اللہ کرے یہ کبھی ادھر آ جائے. میں نے یورپ میں ایسے تڑپتے ہوئے لوگ جو مجھ سے ملتے ہیں, قاری صاحب 10 سال سے ہم جیسے کسی کے کاغذ نہیں بنے, کوئی بیچارہ چلا گیا, وہ مجھے جب ملتے ہیں جیسے رونا شروع ہو گیا. قاری صاحب 10 سال سے وہاں پاکستان میں حسرت تھی کہ کبھی آپ سے سلام لوں. کیا بات ہے, تو آپ تو یورپ ہی آ گئے, اب تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو جب ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, کیوں؟ یعنی کہ میری ویلیو نہیں ہے, حضور کے ذکر کی ویلیو, یعنی اس کی برکت سے وہ لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو بہت پیار ملتا ہے پوری دنیا میں, یقین کریں. یو کے میں کیونکہ زیادہ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کافی عرصہ سے, یعنی تقریباً 1980 سے اور 1990 سے وہاں چل رہا ہے. میں تو خیر گیا ہوں وہاں پہ پہلی دفعہ 2008 میں یو کے میں. وہاں پہ ایک اچھا پہلے سے بنا ہوا اسلامک سکولز ہیں ہمارے, بہت اچھا ایک سیٹ اپ. لیکن یورپ میں اتنا زیادہ نہیں تھا. میں 2014 میں پہلی دفعہ گیا ہوں یورپ میں, تو وہاں اتنا نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ وہاں بھی بہت زیادہ, مطلب اب میں جون میں پھر جا رہا ہوں, یورپ کا میرا ٹور ہے, تو اچھا رسپانس ملتا ہے. وہاں بھی آپ نے ہوا میں جو ہے وہ ذکر رسول پھیلا دیا, سبحان اللہ, الحمدللہ. اور بڑا پیار ملتا ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں نا وہاں پہ, مطلب ان کے کوئی ایک دو دوست گورے, دیکھیں وہ دور بیٹھے ہیں, وہ دوری کا وہ جو ایک کہہ لیں کہ وہ تکلیف اور احساس ہے نا, وہ زیادہ کھینچتی ہے اس طرف. وہ بہت کھینچتی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے پیاسے کے پاس کنواں ہی چل کے چلا کیا بات ہے, ایسا ہوتا. ہر کنویں کا ظرف بھی ایسا نہیں ہوتا. چلیں یار بندے کا. کس ملک سے جو ہے وہ آپ کو سب سے اچھا رسپانس ملا اس حوالے سے, یا یوں آپ کہیں کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ قابل دید ہے؟ جذبہ تو دیکھیں, میں اب آپ کو صحیح بات بتاؤں, کمیونٹی کی بات ہوتی ہے. جہاں جیسے میں نے کہا یو کے میں بہت زیادہ ہے, اٹلی میں, یونان میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, جرمنی میں بھی ہیں, اور ڈینمارک میں میں پڑھتا ہوں. میرا جیسے ٹور ایک شیڈول ہوتا ہے, ہالینڈ سے شروع ہوتا ہے, پھر ڈینمارک, پھر ناروے, سویڈن, اس طرح. تو وہاں پہ اب کسی ایک ملک جیسے بیلجیم میں بہت اچھا, بہت اچھی. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل ہو گئے ہوں؟ ہوتے ہیں, اور وہ پھر بعد میں ہمارے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, لیکن ان کے لیے تو یہ میوزک ٹائپ ہے نا ان کے لیے, لیکن وہ کہتے سکون ملا ہمیں. کیا بات ہے. تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ اصل میں سکون تو اس میں ہے, بے شک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. ان کے دوست وغیرہ آ جاتے ہیں گورے جو ہوتے ہیں, لیکن بیٹھتے ہیں, ان کو سمجھ تو آ نہیں رہی ہوتی, سیدھی بات ہے, لیکن ان کو سکون ملتا ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک ذریعہ بن جاتا ہے, کیا پتا کس کو کب کس جگہ سے ہدایت مل جائے, سمجھ آ جائے. بے شک بے شک. مظفر وارثی کا ایک کلام بڑا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں, مفلس زندگی, اللہ, کچھ اشعار سنا دیجیے. یہ کہہ لیں کہ مظفر وارثی صاحب تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں ان سے بڑی میری محبت تھی, کبھی مل نہیں سکا, لیکن ان کے الفاظ سے ان کا عشق مجھے نظر آتا ہے. ایک یہ نعت مجھے بہت پسند ہے ان کی, آپ نے جو کہا ہے, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں
میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں، میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، لیکن اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، بے شک اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اور میں اس کا دیوانہ ہوں، دیوانہ ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، وہ میری منزل بھی، ہم سفر بھی، سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوان ہوں، اس کا مجذوب ہوں، میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سائیاں، مینوں لکھ کیتا تو تے لکھ کیتا، پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدے نہیں ککھ کیتا، وڈیاں میرا والیا محبوبہ پھر بھی اپنی رحمت تو نہیں وکھ کیتا، انج تے کوئی سردار کردا ویکھیا نہیں، جویں تساں مسکیناں دا پکھ کیتا، بس اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، اور وارسی صاحب آخر میں کہتے ہیں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی۔ سبحان اللہ، کیا کہوں، آپ کے اس کلام نے تو مجھے بھی مدینہ پہنچا دیا، آپ کی آنکھوں میں بھی اشک آ گئے، یہ احساس ہی ایسا ہے۔